بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے پاس بلایا اور ارشاد فرمایا کہ اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، اس مدینہ منورہ کی بستی میں ایک لکڑہارے کی زوجہ رہتی ہے جو ایسا نیک اور بلند عمل کرتی ہے جو اللہ رب العزت کو بے حد پسند ہے۔ اسی عمل کی بدولت وہ تم سے بھی پہلے جنت کے درجات میں داخل ہوگی۔ خاتون جنت نے جب یہ سنا تو حیران ہو کر عرض کیا کہ بابا جان، اس لکڑہارے کی بیوی ایسا کون سا عظیم عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے اسے مجھ سے بھی پہلے جنت کی خوشخبری ملی؟ اے میرے پیارے ابا جان، برائے کرم مجھے اس نیک بخت عورت کا پتہ بتا دے تاکہ میں خود جا کر دیکھ سکوں کہ وہ کون سا ایسا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے پہلے جنت میں جائے گی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ، آج تم اپنے گھر واپس چلی جاؤ، میں چند روز کے بعد تمہیں اس لکڑہارے کی بیوی کا پتہ بتا دوں گا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر واپس تشریف لے آئی۔ کچھ دن گزرے تو آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی اور آپ بیمار ہو گئی۔ ایک طرف بیماری کا غلبہ تھا اور دوسری طرف مسلسل 3 دنوں سے ان کے گھر میں فاقہ کشی تھی اور کوئی کھانا نہیں پکا تھا۔ غذا نہ ملنے کی وجہ سے آپ بے حد نڈھال ہو گئی تھی اور بیماری کے باعث سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت کمزور ہو گئی تھی۔ اس وقت شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اتنے مالی وسائل نہیں تھے کہ وہ کھانا خرید سکے۔ جب 3 دن اسی حال میں گزر گئے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بابرکت کپڑا دیا اور عرض کیا کہ اے میرے نامور شوہر، شاید آپ کو یاد ہو کہ ہمارے نکاح کے پرمسرت موقع پر میرے والد محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوپٹہ مجھے بطور تحفہ عطا فرمایا تھا۔ یہ بہت ہی برکت والی چادر ہے، میرا دل تو نہیں چاہتا کہ میں اسے اپنے سے جدا کروں، لیکن کیونکہ ہمارے گھر میں 3 روز سے کھانے کو کچھ نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو یہ مبارک کپڑا دے رہی ہوں۔ آپ اسے بازار لے جائے اور فروخت کر کے اس کے بدلے کچھ کھانے کا سامان خرید لائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کپڑے کو بیچنے کی غرض سے بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ بازار پہنچے اور کئی خریداروں کو وہ چادر دکھائی، لیکن کپڑا بہت پرانا اور بوسیدہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اسے خریدنے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس صورت حال سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت فکر مند اور پریشان ہو گئے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے رب کریم، یہ کپڑا بہت پرانا ہے اور اسے لینے والا کوئی خریدار نہیں مل رہا۔ آج 3 دن گزر چکے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ اور حسنین کریمین بنا کچھ کھائے پیے فاقے سے ہیں۔ اے میرے رب، اگر آج میں یہ کپڑا بیچ کر کھانا نہ لا سکا تو وہ آج بھی بھوکے رہ جائیں گی، تو ہی اس کپڑے کے لیے کوئی خریدار بھیج دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس دعا کے فوراً بعد ایک خریدار سامنے آیا اور اس نے دریافت کیا کہ
کیا آپ یہ کپڑا بیچنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ جی ہاں، میں یہاں یہ کپڑا فروخت کرنے ہی آیا ہوں۔ پھر اس خریدار نے پوچھا کہ آپ اس کپڑے کی کتنی قیمت مانگتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بخوبی جانتے تھے کہ کپڑا پرانا ہے اور اس کی ظاہری قیمت کم ہوگی، اس لیے آپ نے خود کوئی قیمت نہیں مانگی اور فرمایا کہ جناب آپ جو مناسب سمجھے دے دیں، میں خود اس کی کوئی قیمت مقرر نہیں کر رہا۔ تب اس خریدار نے کہا کہ میں اس کپڑے کو 6 درہم میں خریدنے کی خواہش رکھتا ہوں، کیا آپ اسے مجھے 6 درہم میں دیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خوشی سے راضی ہو گئے اور فرمایا کہ جناب آپ 6 درہم ہی دے دیں اور یہ کپڑا لے لے۔ پھر اس خریدار نے آپ کو 6 درہم ادا کیے اور حضرت علی نے اسے وہ چادر دے دی۔ ادھر عالم بالا میں اللہ رب العالمین کے کچھ فرشتے دوسرے فرشتوں سے یہ تذکرہ کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بہت زیادہ صدقہ دینے والے ہیں اور ہر حال میں چاہے خوشی ہو یا پریشانی وہ صدقہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ سن کر دوسرے فرشتوں نے کہا کہ یہ بات تو سچی ہے کہ وہ صدقہ کرتے ہیں، لیکن وہ تبھی کرتے ہیں جب ان کے پاس کچھ زائد ہو۔ اگر انہیں خود ان چیزوں کی اشد ضرورت ہو تو شاید وہ اسے صدقہ نہ کرے۔ فرشتوں کی اس بحث کو نمٹانے کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، آپس میں تکرار نہ کرو بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ جس نے ابھی 6 درہم میں ایک کپڑا بیچا ہے اور ان پیسوں کی اسے بہت سخت حاجت ہے۔ تم علی سے جا کر وہی 6 درہم مانگو اور دیکھو کہ کیا وہ تمہیں عطا کرتا ہے یا نہیں۔ اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ سائل اور فقیر کے روپ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا۔ آپ ان درہموں سے کھانا خریدنے ہی والے تھے کہ اس فقیر نے آ کر صدا دی کہ اے اللہ کے بندے، میں کئی دنوں سے فاقے سے ہوں، بھوک کی وجہ سے میرے جسم میں چلنے کی طاقت بھی نہیں رہی۔ میں اللہ کے واسطے سے تم سے امداد کی گزارش کرتا ہوں، اگر تمہارے پاس کچھ رقم ہو تو مجھے دے دو تاکہ میں کھانا کھا کر اپنی بھوک مٹا سکوں۔ فقیر کی یہ فریاد سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ یا اللہ، آج 3 دن سے میری بیوی اور معصوم بچے بھوکے ہیں۔ بڑی مشکل سے فاطمہ نے یہ کپڑا دیا تاکہ کھانا لا سکوں۔ اب یہ بے بس سائل مجھ سے سوال کر رہا ہے، اب میں کیا کروں؟ کیا بچوں کے لیے کھانا لوں یا اس سائل کو دے دوں؟ پھر آپ نے سوچا کہ اللہ ہی میرا بہترین رازق اور محافظ ہے، میں یہ رقم اللہ کے نام پر صدقہ کر دیتا ہوں اور اللہ میرے لیے بہتر انتظام فرما دے گا۔ چنانچہ آپ نے وہ 6 کے 6 درہم اس سائل کو دے دیے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بوجھل اور پریشان دل کے ساتھ آگے بڑھے تو اچانک ایک شخص آپ کے سامنے آیا جس کے پاس ایک خوبصورت لال گھوڑا تھا۔ اس نے آپ سے کہا کہ اے شیر خدا علی، کیا آپ مجھ سے یہ گھوڑا ادھار خریدنا پسند کریں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں یہ کیسے خرید سکتا ہوں، میرے پاس تو رقم ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ آپ اسے ادھار لیں اور تجارت کریں۔
حضرت علی نے سوچا کہ چونکہ وہ ادھار دے رہا ہے تو اسے لینے میں کوئی حرج نہیں۔ آپ نے قیمت پوچھی تو اس نے کہا کہ میں یہ گھوڑا آپ کو 100 درہم میں دے دوں گا۔ آپ نے وہ گھوڑا 100 درہم میں خرید لیا اور اسے بیچنے کے لیے بازار لے گئے۔ وہاں ایک اور شخص آپ کے پاس آیا اور پوچھا کہ اے شیر خدا علی، کیا آپ یہ گھوڑا فروخت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ اس نے پوچھا کہ کتنے میں بیچیں گے؟ آپ نے خود قیمت بتانے کی بجائے اس سے پوچھا کہ تم کتنے میں خرید سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اسے 160 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے حساب لگایا کہ 100 درہم تو قیمت خرید ہے اور اوپر کے 60 درہم خالص منافع ہے۔ چنانچہ آپ نے وہ گھوڑا 160 درہم میں بیچ دیا۔ اس طرح آپ کے پاس 60 درہم بچ گئے۔ یہ اللہ کا کرم تھا کہ 6 درہم صدقہ کرنے کے بدلے اللہ نے اسے 10 گنا بڑھا کر 60 درہم کی صورت میں واپس کر دیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان 60 درہم سے ڈھیر سارا کھانا خریدا اور گھر روانہ ہوئے۔ جب آپ اتنا سارا سامان لے کر پہنچے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت کیا کہ اے علی، اس پرانے کپڑے کی قیمت سے تو اتنا کھانا ممکن نہ تھا۔ آپ سچ بتائے کہ یہ پیسے کہاں سے لائے؟ تبھی آپ گھر کے اندر تشریف لا سکتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ فاطمہ، تم جانتی ہو کہ تمہارا شوہر کبھی غلط راستے سے مال نہیں کمائے گا۔ یہ تمام دولت جائز اور حلال طریقے سے آئی ہے۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو بلایا اور فرمایا کہ اے بیٹی، کیا تمہیں یاد ہے کہ میں نے ایک لکڑہارے کی بیوی کا تذکرہ کیا تھا جو تم سے پہلے جنت میں جائے گی؟ سیدہ فاطمہ نے عرض کیا جی ہاں ابا جان، مجھے وہ بات یاد ہے اور میں اس سے ملنے کی تڑف رکھتی ہوں۔ آپ مجھے اس کا پتہ بتا دے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لکڑہارا اور اس کی بیوی ایک دور افادہ جنگل میں رہتے ہیں۔ تم وہاں جا کر اس سے ملاقات کر سکتی ہو۔ پتہ ملنے پر سیدہ فاطمہ وہاں پہنچی اور دروازے پر دستک دے کر سلام کیا اور اپنا تعارف کرایا کہ میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اندر سے آواز آئی کہ میں بہت خوش بخت ہوں کہ میرے گھر میں نبی کی بیٹی تشریف لائے، لیکن اے بیٹی فاطمہ، میں آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں دے سکتی کیونکہ یہ میرے شوہر کا گھر ہے اور میں نے اس کی اجازت کے بغیر کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں لی۔ آپ کل تشریف لائیے گا، میں اپنے شوہر سے پوچھ لوں گی۔ سیدہ فاطمہ واپس آ گئی۔ اگلے دن جب آپ جانے لگی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ضد کی کہ میں بھی ساتھ چلوں گا۔ آپ انہیں لے کر وہاں پہنچے اور دستک دے کر بتایا کہ میں فاطمہ ہوں اور ساتھ میرا بیٹا حسن بھی ہے۔ لکڑہارے کی بیوی نے عرض کیا کہ اے بیٹی فاطمہ، میں نے کل صرف آپ کی اجازت لی تھی، آپ کے صاحبزادے کی اجازت نہیں لی، لہٰذا معذرت، آپ کل تشریف لائیے گا۔ تیسرے دن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ ہو لیے۔ اس بار بھی لکڑہارے کی بیوی نے یہی جواب دیا کہ میں نے چھوٹے صاحبزادے کی اجازت نہیں لی، آپ کل آئیے گا۔ بالآخر چوتھے دن جب سب کی اجازت مل گئی تو سیدہ فاطمہ اندر تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ خاتون ایک طرف
پانی کا برتن، ایک موٹی رسی اور ایک لکڑی رکھ کر بیٹھی ہے۔ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میرا شوہر سارا دن محنت کر کے آئے گا تو اسے پانی کی ضرورت ہوگی، میں اس لیے تیار بیٹھی ہوں تاکہ اسے دیر نہ ہو، اور یہ رسی اور لکڑی اس لیے ہے کہ اگر میرا شوہر مجھ سے کسی بات پر ناراض ہو جائے اور مجھے سزا دینا چاہے تو اسے سامان ڈھونڈنے میں مشقت نہ ہو۔ سیدہ فاطمہ اس کی اطاعت گزاری سے بے حد متاثر ہوئی اور واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام احوال سنایا۔ تب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ سنو، جس دن تم نے علی کے لائے ہوئے کھانے پر شک کیا تھا اور انہیں تکلیف ہوئی تھی، دراصل اس دن بازار میں وہ خریدار جبرائیل علیہ السلام تھے، وہ سائل ایک اور فرشتہ تھا، وہ گھوڑا بیچنے والا فرشتہ میکائیل تھا اور خریدنے والا فرشتہ عزرائیل علیہ السلام تھا۔ اللہ نے تمہاری وہ چادر اور وہ گھوڑا جنت میں محفوظ کر لیا ہے، قیامت کے دن تم اس گھوڑے پر سوار ہو کر جنت میں جاؤ گی، اور وہ چادر اس کی لگام ہوگی، اور وہی لکڑہارے کی بیوی اپنے شوہر کی اس بے مثال خدمت اور وفاداری کے صلے میں اس گھوڑے کی لگام پکڑ کر تمہارے آگے چلے گی اور تم سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ یہ مرتبہ اسے صرف شوہر کی عزت اور اطاعت کی وجہ سے ملا ہے۔ پیارے دوستو، یہ ایمان افروز واقعہ ہمیں درس دیتا ہے کہ اللہ کی راہ میں دی گئی قربانی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، اور شوہر کی خدمت اللہ کی خوشندی کا بڑا ذریعہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ میں اللہ کا کوئی نام ضرور لکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔